بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسمبلیاں بیچی گئی ہیں، جعلی حکومت کو کسی صورت چلنے نہیں دیں گے۔ تفصیلات کے مطابق پشین میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ہم نے 2018 کی دھاندلی کے خلاف تحریک چلائی۔ 2024 میں 2018 سے بڑی دھاندلی ہوئی ہے۔ پہلے کہا کہ یہ اسمبلیاں بنائی گئی ہیں، یہ اسمبلیاں بیچی اور خریدی گئی ہیں۔ بتاؤ بلوچستان کی اسمبلی کتنے میں خریدی؟ دھاندلی کے خلاف پہلے بھی آگے تھے اور اب بھی آگے رہیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ بلوچستان کی سرزمین سے تحریک اٹھی ہے، پورے ملک میں جائے گی۔ ہم اس تحریک سے جعلی حکومت کو چلنے نہیں دیں گے۔ تحریک کو اب کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر آئین اور اسمبلیوں کو روندو گے تو ہم پہاڑ کی طرح کھڑے رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ وقت آپس میں لڑنے کا نہیں ہے۔ سیاستدانوں کو ہمیشہ استعمال کیا گیا۔ کل سیٹ نہیں تھی تو دھاندلی ہے اور آج سیٹ مل گئی تو دھاندلی نہیں۔ سیاستدان سیٹوں پر نہ بکیں۔ بلوچستان کے عوام 8 فروری کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ بلوچستان اسمبلی ہو یا پارلیمنٹ ہو، اسمبلیوں میں یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں بلکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجرم کو مجرم کہنا پڑے گا، مجرم کو بے نقاب کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ العزیز ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ڈنکی کی چوٹ پر کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ بات مصلحتوں کا شکار ہو کر نہیں کی ہے۔ اب عوام براہ راست اسمبلیاں منعقد کریں گی۔ جلسہ میں قرارداد کی منظوری کے ذریعے سے 8 فروری 2024 کے انتخابات کے نتائج کو مسترد کر دیا گیا اور سربراہ جمعیت علماء اسلام نے اس کا اعلان کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جس بات کو پہلے غلط کہا اب بھی غلط کہہ رہے ہیں۔ بزدلی کی سیاست کسی اور نے سیکھی ہوگی، میرے آباء و اجداد نے مجھے جرت کی سیاست سکھائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں امن قائم ہے تو اس میں جمعیت علماء اسلام کا کردار زیادہ ہے۔ اندرونی اور بیرونی طور پر ملک کو مستحکم کرنے کا کردار ادا کیا۔ عوام نے ملک بچانے کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ نواز شریف ملاقات کرنے آئے تو میں نے کہا کہ غلط راستے پر آپ چل رہے ہیں۔ نواز شریف کو اپوزیشن کی دعوت دی اور کہا کہ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام کا کہنا تھا کہ پاکستان کو ایک غیر محفوظ ریاست بنایا جا رہا ہے۔ غلط پالیسیوں کے ذریعے ملک کو بدامنی میں دھکیلا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اسلام کے لیے بنا مگر اسلام نظر نہیں آتا۔ ملک کو سیکولر سٹیٹ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اور ملک کو غیر محفوظ کیا جا رہا ہے۔ معیشت کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج دنیا میں فساد مچا ہوا ہے۔ امریکہ ساری دنیا میں جمہوریت کی بات کرتا ہے لیکن ہمارے ملک میں جمہوریت کو قتل کرتا ہے۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام نے کہا کہ ہم نے افغانستان میں امریکہ کو مسترد کر کے امارت اسلامیہ افغانستان کا ساتھ دیا ہے۔ امریکہ نے افغانستان اور عراق میں جارحیت کی۔ JUI کے سربراہ نے مزید کہا کہ قلعہ عبداللہ کے الیکشن میں بھی دھاندلی ہونی ہے۔ ہم یہاں ضمنی الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میرے پاس امریکہ اور برطانیہ والے آئے اور انہوں نے کہا کہ افغانستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ ہم نے کہا کہ غزہ میں کیا کر رہے ہو؟ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل حماس کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو عوام پر بمباری کر رہا ہے۔ ہم امریکی پالیسیوں اور جارحیت کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ پاکستانی عوام فلسطین کے عوام کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ بورڈ کبھی کسی سیاسی جماعت کی حمایت و مخالفت نہیں کرتا۔ جنرل سیکرٹری مولانا فضل الرحیم مجددی کا وضاحتی بیان۔ تفصیلات کے مطابق آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا محمد فضل الرحیم مجددی صاحب نے اپنے وضاحتی بیان میں کہا ہے کہ بورڈ کے نائب صدر جناب پروفیسر ڈاکٹر سید علی محمد نقوی کی طرف سے BJP کی حمایت کی بات آئی ہے۔ یہ ان کی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے، اس کا آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح بہار میں NDA کی حمایت میں جناب ڈاکٹر خالد انور صاحب MLC نے بھی بورڈ کے ذمہ داروں کی حمایت کی بات کہی ہے، وہ بھی بالکل بے بنیاد ہے اور انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ جبکہ شروع دن سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ پارلیمانی سیاست سے اپنے آپ کو دستور کی روشنی میں دور رکھتا آیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نہ کبھی کسی متعین پارٹی کی تائید کرتا ہے اور نہ مخالفت۔ نائب صدر بورڈ کا BJP کی حمایت میں بیان ان کی اپنی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے مگر اس کو بورڈ کا بیان ہرگز نہ سمجھا جائے۔ اسی طرح خالد انور صاحب جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ بھی بے بنیاد اور غلط ہیں۔
ان بیانوں سے مسلم پرسنل لاء بورڈ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے لوگ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں اور اس انتخابی موقع پر بورڈ کی کسی ذمہ دار یا کارکن کا سیاسی حمایت کی مخالفت میں دیے گئے کسی بیان کو بورڈ سے جوڑ کر نہ دیکھا جائے۔ بورڈ اول دن سے اپنے دستور پر عمل کرتا آیا ہے اور آگے بھی وہ اپنے دستور کی روشنی میں عمل کرے گا، اس لیے کسی قسم کی غلط فہمی کے شکار نہ ہوں۔ اسماعیل ہانیہ کی قیادت میں حماس کا اعلیٰ اختیاراتی وفد ترکیہ پہنچ گیا۔ تفصیلات کے مطابق اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی قیادت میں جماعت کا اعلیٰ اختیاراتی وفد انقرہ پہنچا ہے۔ حماس کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانیہ جمعہ کے روز جماعت کے ایک سرکردہ وفد کی قیادت کرتے ہوئے ترکیہ پہنچے ہیں۔ حماس کا وفد ترک جمہوریہ کے صدر رجب طیب اردگان سے ملاقات کرے گا، جس میں اسرائیلی جارحیت، غزہ کی پٹی میں فلسطینی عوام کے خلاف جاری نسل کشی کی جنگ اور مسئلہ فلسطین میں پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ 7 اکتوبر سے اسرائیلی قابض فوج نے امریکی اور یورپی حمایت سے غزہ کی پٹی کے خلاف اپنی جارحیت جاری رکھی ہوئی ہے۔ دشمن ریاست طیاروں، میزائلوں، توپ خانے اور ٹینکوں کے ذریعے ہسپتالوں، عمارتوں، ٹاورز اور فلسطینی شہریوں کے گھروں پر بمباری کرتی ہے۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق غزہ پر قابض فوج کی مسلسل جارحیت کے نتیجے میں 34,012 فلسطینی شہید اور 76,833 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ غزہ کی پٹی کی آبادی سے تقریباً 1.7 ملین افراد بے گھر ہیں۔